ساتھ موجود ہیں ایک اور نعت خواں جو پاکستان کے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں. آج ہمارے ساتھ انداز ٹی وی میں انہوں نے جوائن کیا ہے. ان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. محمد شہباز قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضل بھائی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا شہباز بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی نعت خوانی کا آغاز کس سن میں کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے نعت خوانی کا جو آغاز کیا تھا وہ 2002 سے. میں نے پہلی نعت پڑھی تھی اور مطلب ایسا تھا کہ اسکول میں جو ہے نا مطلب اس طریقے سے مطلب میں اسکول میں اس ٹائم گیا نہیں تھا میں، لیکن مجھے کوئی لے گیا تھا اور میں نے وہاں نعت پڑھی تھی تو الحمدللہ وہاں سے میرا ذوق و شوق بڑھا. اچھا. اور الحمدللہ میں 2002 سے الحمدللہ 2002 سے آج ماشاء اللہ 2026 تک آپ مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کر رہے ہیں. تو آج ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کلام آپ سنانا چاہیں گے؟ جی بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی نظر کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا. ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا. ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا. توجہ. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں. ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا. ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا. ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا. ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا. اب ان میں درد مکین ہے حضور دیکھنا. اب ان میں درد مکین ہے
ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا قلب عرضی ہے حضور دیکھے نا. کیا بات ہے سبحان اللہ. آپ نے تو ہمارے دلوں میں کیفیت بھی بدل دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. شہباز بھائی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک میسیج دیتے جائیں کہ آج آپ انداز ٹی وی میں یہ محفل نعت ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور آپ 2002 سے آپ نے اپنی نعت خوانی کا آغاز کیا. آج 2026 میں آپ انداز ٹی وی میں اپنے انداز میں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حضور کی شان میں جو استغاثہ پیش کیا ہے حضور کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ اللہ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استغاثے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے صدقے ہماری ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نعت خوانی کے حوالے سے کیا میسیج لوگوں کو دینا چاہیں گے کہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ؟ آج ہمارے پینل پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سادات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بزرگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک اور ہمارے ساتھ ہماری بہت خاص مہمان موجود ہیں جن کا تعارف میں نے ابھی تک آپ سے کروایا نہیں. بس کچھ ہی لمحوں بعد ان کا تعارف میں آپ سے ضرور کرواؤں گا. اس سے پہلے میں شہباز بھائی سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اپنا ایک پیغام جو ہے وہ انداز ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر میں بتائیں نعت خوانی کے حوالے سے کہ کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے کہ لوگ متوجہ ہوں. جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بتایا بھی ہے کہ 2002 سے میں الحمدللہ نعت خوانی کر رہا ہوں, لیکن سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی بات میرے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ میں جب بچپن میں اپنی بچپن کی بات کروں تو میں صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا تھا. واہ واہ. ٹھیک ہے, تو مطلب میں رک جاتا تھا, مطلب کہ بات کرتے ہوئے مطلب کہ رکاوٹ آ جاتی تھی. جی بالکل. تو اس وجہ سے پھر الحمدللہ میں جب سب سے پہلے میری حاضری ہوئی اپنا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر, ماشاءاللہ وہاں پر میں گیا تو میری والدہ صاحب نے جو ہے والدہ صاحبہ نے میری جو ہے وہ منت مانگی کہ اللہ پاک کے مطلب ان کو یہ مطلب بولنے لگ جائیں. تو الحمدللہ جب میں نے بولا تو پہلا نام ہی میں نے الحمدللہ اللہ پاک کا نام دیا. سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد کرتے کرتے ایسا ہوا کہ جب میں نعت کے اس میں آیا, جب میں نے پہلے نعت الحمدللہ پڑھی تو میرا ذوق و شوق اتنا بڑھ گیا کہ حالانکہ لوگ ایسے ہیں کہ کسی اور جگہ کسی غلط ایکٹیویٹی کے ذریعے کہیں اور جائیں یا کچھ اور کام کریں, اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ الحمدللہ اگر اس نسبت سے جڑ جائیں تو الحمدللہ وہ مطلب کہ بہت کے بارے نہیں آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کی والدہ آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ لے کے گئیں, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نظر کرم بھی فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو, اولیاء جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء جو ہے وہ میرے دوست ہیں. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ناظرین محترم وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی زندگی وقف کر دی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جب ان کی نظر کرم ہوتی ہے تو شہباز جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شہباز قادری بن جاتے ہیں. اور میں یہی کہوں گا اس پینل کے ذریعے, اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے ذریعے کہ آپ اپنے بچوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں, اور پیدا کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو نعت کی طرف متوجہ کریں. جب وہ نعت پڑھیں گے ان کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی, اہل بیت کی محبت بڑھتی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اپنے ایک اور نعت خواں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پینل پر, جن کا ابھی تک میں نے آپ سے تعارف نہیں کروایا اور ہمارے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں اور کافی دیر سے یہ ہمیں سماعت بھی کر رہی ہیں. جی ناظرین محترم, میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امیمہ شہزاد, اور جو کہ پاکستان کے کافی بڑے چینلز پر بھی دیکھی جاتی ہیں, اور آج ہمارے ساتھ انداز ٹی وی میں اور اپنے انداز میں نعت کے نذرانے بھی پیش کریں گی. ان کو سب سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں.
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا سلام تو پہلے مجھے کرنا چاہیے تھا آپ، لیکن آپ نے وہ سنت کو آج اپنا کردار پیش کیا ہے، پہلے نبھایا ہے کہ سلام میں پہل کرنا ضروری ہے، بھلے میزبان کرے یا مہمان کرے. اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ جب آپ کی کسی سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے. تو میں امیمہ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کے نظارہ پیش کریں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امیمہ شہزاد آپ نے تو کمال ہی کر دیا اور آج کی ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کی رونق کو بڑھا دیا. اور میرا تو تجسس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ابھی آپ سے اور کلام سننے کا کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت انداز میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کی ہے نعت کو. اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہی تھی اور آپ سر میں بھی تھیں اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنے سروں میں بھی رہ کر آپ نے اپنی نعت کو نبھایا ہے. تو کچھ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے پیچھے جو آپ نے محنت کی ہے وہ کس طرح کی ہے اور کب سے کی ہے؟ ضرور. یہ میں جب میں اسکول میں تھی تو بچپن میں جب کمپٹیشن اسکول میں ہوا کرتے تھے نعتوں کے تو میں نے ان میں جا کے مطلب پڑھنا اسٹارٹ کیا تو میں فرسٹ آتی تھی. تو میرے جو والد ہیں ان کو بھی بہت شوق تھا کہ میں اس فیلڈ میں آگے بڑھوں.
تو انہوں نے مجھے آگے بڑھایا، اسکول میں فرسٹ آنے لگی، پھر اس کے بعد وہ مجھے چینلز پر لے کے جانے لگے. تو اس طریقے سے میں آگے ہر چینلز پر کمپٹیشنز میں جاتی رہی. تو اس میں جا کے سر بھی خود آ گئے اور اس میں پھر غلطیاں بھی کم ہونے لگ گئیں. کیا بات ہے، میری آواز خود ہی بن گئی. یعنی کہ اتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا مصطفیٰ، یعنی کہ حضور کی شان میں پڑھتے پڑھتے آپ ناطقہ بن گئی اور حضور کی کرم نوازی آپ کے اوپر ہو گئی ہے. تو آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کا نظارہ پیش کریں جو کہ خالصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مبنی ہو. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول. کیوں دل پہ میں فدا نہ کروں جان یا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول. کشتا ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں امیرہ شہزاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی اور ان سے کچھ سوال میں کروں گا، اس کے بعد ہم اپنے اختتام پر جائیں گے. تو میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ نعت خواں ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ، اور یہ میسج بھی آپ دیں گی اس سوال کے ذریعے کہ نعت کا مطلب کیا ہے. نعت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس میں تعریف کی جاتی ہے حضور کی، اسے نعت کہتے ہیں. ماشاء اللہ، نعت کا مطلب یہ. تو اچھا، ناظرین کو کیا کہیں گی اور نعت کی طرف متوجہ جو ہوں گے ہمارے ناظرین، کس طرح وہ مائل ہوں، کس طرح سے وہ نعت اپنی زندگی میں لے کر آئیں. نعت تو زندگی میں ایسے آئے گی کہ بچپن سے اگر لگن ہو تو نعت خود ہی آ جاتی ہے. گھر میں چل رہی ہو، سب لوگ سن رہے ہوں تو بچوں میں تو خود ہی ویسے ہی آ جاتی ہے کہ ہماری فیملیز میں اگر نعتیں چل رہی ہوں، محفلوں میں جائیں، محفلوں میں سنیں، تو ایسے نعت کی لگن خود پیدا ہو جاتی ہے. اس مین آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ گھر سے ہاں ضروری ہے کہ گھر سے اس طرح متوجہ کیا جائے بچوں کو، گھر سے اس طرح کا دینی ماحول ملے اور دین سے محبت ملے اور نبی سے محبت ملے، اہل بیت سے محبت ملے، تاکہ یہ سینہ بسینہ چلتی رہے. ناظرین محترم، بہت خوبصورت بات امیمہ شہزاد نے ہمارے ساتھ کی ہے اور میرے ساتھ میرا پینل موجود ہے. میرے پینل میں محمد شہزاد صاحب بھی، شہباز صاحب بھی موجود ہیں. ان کو بھی خوش آمدید میں نے پہلے کر چکا ہوں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے. ہمارے ساتھ سید فیصل شاہ صاحب بھی
तशरीफ़ फरमा हुए, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ मोहम्मद अयाज कादरी साहब भी मौजूद हुए, जो हमारे तमाम पैनल में जितने यहाँ पे हाज़रीन हैं सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हस्ती हैं और माशाल्लाह सादा हस्ती हैं। तो इनके तवस्सुल से भी पूरी दुनिया में नात का नज़ारा पेश किया गया है और इनके खूबसूरत अंदाज में हमने इस से भी सुने हैं। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। उमैमा शहजाद, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में नात के नज़ारे पेश करें। नाज़रीन, चलते हैं दुआ के लिए और इस नियत के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत को पैदा करे, अल्लाह हमारे दिलों में दीन की तरफ हमें मुतवज्जह होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मा हुवा आलू। या रब्बिल आलमीन, इलाही हमारे वालिदैन, हमारे अहल व अयाल और तमाम उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। तमाम उम्मत की तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, मायूसी, महरूमी, डर, खौफ, हुज़न, बेरोज़गारी, घरेलू नाचाकी और पैदाइश से लेकर मौत तक हर उम्मती की हर परेशानियाँ मौला करीम दूर फरमा, मौला रहमान दूर फरमा। मौला सबकी बिगड़ी बना दे, सब पे करम कर दे, सब पे फजल फरमा, सब पे एहसान फरमा दे। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे अंदाज़ टीवी के जो हमारे बानी हैं उनकी ज़िंदगी को या रब्बल आलमीन किसी का मोहताज न कर। या रब्बल आलमीन, अंदाज़ टीवी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस पैनल पे जो भी आता है या रब्बल आलमीन हुजूर के सदके उसको कामयाबी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मैं तमाम अपने कैमरामैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके लिए भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। या रब्बल आलमीन, जितने हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं तमाम की दिली जायज़ दुआओं को, मुरादों को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमा। हुजूर की नालैन के सदके हमारी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे दुआ के वास्ते या रब, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियति अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दिआइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। ज़िंदगी रही इस अपनेपन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए फैज़ान लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अंदाज टीवी, सोच आपकी अंदाज हमारा।